یہ نون لیگ والے آ کر جب یہ کہتے ہیں شہباز شریف کہ ہم تو معاہدوں کے پابند ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بھائی معاہدے بھی تم کرو، نوازو بھی اپنے لوگوں کو خود، کرپشن بھی خود کرو۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، یہ آئی ایم ایف ہے کیا بھلا؟ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ غلط فہمی اگر کسی کی ہے تو وہ دور ہو جانی چاہیے کہ وہ محض ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ ایک ساہوکار ادارہ ہے، وہ ایک قبضہ ادارہ ہے جو امریکہ اس وقت چونکہ طاقت رکھتا ہے۔ پھر معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کے صدر کو فون کر کے شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں اگر یہ مالیاتی ادارہ ہے تو؟ کیپیسٹی چارجز کے نام پر جو پیسے ہمارے پاس لگ کر آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، ایک تاجر، ایک کمرشل میٹر رکھنے والا، ایک انڈسٹریل میٹر رکھنے والا ان کے کیپیسٹی چارجز ادا کرتا ہے، وہ کیا ہیں؟ 6.73 بجلی کی ایوریج لاگت ہے پورے پاکستان کی، سارے ایوریج نکال لیں آپ، ہائیڈرل اور تمام جتنے بھی آپ سمجھ لیں، ایٹومک اور تھرمل سب کچھ نکال لیں، ونڈ اور جو بھی ہے، اور جو 6.73 ہیں اس کے اوپر 16.92 یہ وہ پیسے ہیں جو اس میں جمع ہو کر بنتے ہیں، اور وہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ معاہدے میں یہ شامل ہے کہ آپ خرچ کریں یا نہ کریں، آپ بجلی کنزیوم کریں نہ کریں، ان آئی پی پیز کو ان کو پیسے دیں گے۔ اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے پلانٹ بھی صحیح نہیں چل رہے، وہ سیدھا پلانٹ چلا رہے ہیں، زیادہ فیول کھا رہے ہیں اور پیسے ہم ادا کر رہے ہیں، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اس معاہدے کے تحت بھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس ظالمانہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور ان سب کا جو کچھ بھی ظلم ہے اور جو فساد ہے اور کرپشن ہے اور کک بیکس ہیں اس نون لیگ کے زمانے میں جو انہوں نے حاصل کی تھی، اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ پھر یہ نون لیگ والے آ کر جب یہ کہتے ہیں شہباز شریف کہ ہم تو معاہدوں کے پابند ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بھائی معاہدے بھی تم کرو، نوازو بھی اپنے لوگوں کو خود، کرپشن بھی خود کرو، اور پھر اس کے بعد بوجھ عوام پہ ڈالو اور کہہ رہو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، یہ آئی ایم ایف ہے کیا بھلا؟ کیا یہ صرف معاشی ادارہ ہے؟ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ غلط فہمی اگر کسی کی ہے تو وہ دور ہو جانی چاہیے کہ وہ محض ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ ایک ساہوکار ادارہ ہے، وہ ایک قبضہ ادارہ ہے جو امریکہ اس وقت چونکہ طاقت رکھتا ہے تو امریکہ کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ اور ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو ہم سے مالیاتی اعتبار سے کیا جاتا ہے، جس پہ ہمیں کس دیتے ہیں شکنجے میں، اور ایک انڈر دا ٹیبل جو یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری سماج، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہمارے قوانین پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس لیے بتائیں نواز شریف اور شہباز شریف اور ابھی کاکڑ صاحب کسی لیکچر میں یہ بھی بتائیں کہ جو آئی ایم ایف ہے یہ محض معاشی ادارہ کیسے ہے؟ پھر آپ آرمی چیف سے کیوں فون کرواتے ہیں جو بائیڈن کو؟ پھر معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کے صدر کو فون کر کے شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں اگر یہ مالیاتی ادارہ ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکنجے میں کستے ہیں، اور 76 سال سے یہ لوگ حکمران طبقہ انہوں نے ہمیں قرضوں میں جکڑ دیا ہے، اور ہماری نظریاتی اور معاشی دونوں اعتبار سے جو ہماری سوورنٹی ہے، ہماری جو خود مختاری ہے، اس کی سودے بازی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے پچھلے دنوں میڈیا پہ بعض اینکرز کے ذریعے آئی ایم ایف کی فضیلتیں بیان کروانا شروع کی، ذہن سازی کرنا شروع کی کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اور بھائی اسی کی وجہ سے ہم تباہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ملی بھگت ہے حکمران طبقے اور آئی ایم ایف کی، عوام نہیں معاہدہ کرتے ہیں، عوام نہیں قرضہ لیتے، یہ قرضہ تو وہ حکمران طبقہ لیتا ہے جو 76 سال سے حکومت میں ہے، وہ تو 1 یا 2% بھی نہیں ہے، وہ انگریز کا غلام، وہ جاگیردار طبقہ، وہ طاقتور لوگ جو کبھی ڈکٹیٹر بن کے کبھی نام نہاد جمہوریت کے ذریعے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور ان کے جونیئر پارٹنر ہمیشہ جاگیردار اور وڈیرے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈکٹیٹروں کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوریت، سارا جو نظام چلاتے ہیں یا تو وہ آئی ایم ایف کے تیار کردہ ٹیکنوکریٹ یا پھر یہ جاگیردار، اس کے علاوہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے۔ اور اگر کوئی اکا دکا آ بھی جاتا ہے تو 2-4 دن میں اس کو فارغ کر دیتے ہیں، 2-4 مہینے میں وہ چلا جاتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے، یہ مراد بھی لے رہا ہے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ان کی فری بجلی بھی ہے، ان کے فری پیٹرول بھی ہیں،
ان کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہیں, یہ چھوٹی گاڑیوں میں ان کو چین بھی نہیں آتا, ان کو مراعات بھی زیادہ ملی ہوئی ہیں, اور یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں, اور یہ ٹیکس نہیں دیتے. جاگیردار طبقے نے پورے سال میں 4 ارب روپے ٹیکس دیا, تنخواہ دار طبقے نے 264 ارب روپے ٹیکس دیا. آپ چھوٹے کسان کو چھوڑ دیں, 10 ایکڑ سے اوپر والے پہ ٹیکس لگائیں, ذرا لگا کے تو دیکھیں یہ ہزاروں ارب روپے بنیں گے. ان پیسوں سے کیوں نہیں پورا کرتے آپ؟ پھر یہی چینی مافیا بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں نواز شریف, شہباز شریف کی حکومت میں انہوں نے اور اسحاق ڈار نے مل کر جو چینی کے اوپر کام کیا ہے, جو اربوں روپے کی اور سینکڑوں ارب روپے کی ڈس لگائی ہے پاکستان کی پوری قوم کو, کہ پہلے انہوں نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی, اور پھر اس کے بعد اب یہ چینی کا جب بحران پیدا ہو گیا, 85 روپے کلو کی چینی 185 روپے میں پہنچ گئی, اب 200 کراس کر گئی, اور اب یہ 220 روپے کے حساب سے امپورٹ کریں گے اور مزید مہنگی بھیجیں گے. جو یوٹیلیٹی اسٹور کا دھندا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے, ٹرک کے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے پتا چلتا ہے بارش ہوئی تو چینی گیلی ہو گئی, تو وہ چینی گیلی پھر 50 روپے میں بیچ دی جاتی ہے, 40 روپے میں بیچ دی جاتی ہے. کن لوگوں کو بیچی جاتی ہے؟ ان لوگوں کو بیچی جاتی ہے جو پہلے ہی ہم پر مسلط ہیں. تو یہ ان کا پورا نیکسس ہے شیطانی قسم کا, جو ہم پر مسلط ہے, پھر یہ کہتے ہیں ہم کم نہیں کر سکتے. اور بھائی کرپشن چھوڑو, لوٹ مار چھوڑو, ہمیں وہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے. یہ ہمارا حق ہے پاکستانی قوم کی حیثیت سے اور شہری کی حیثیت سے. رائٹ آف انفارمیشن کے تحت آئی پی پیز کے تمام معاہدے سامنے لائے جائیں, کہ الیکٹرک کا پورا معاہدہ اور اس کے اوپر جو عمل درآمد ہوا ہے اس کو سامنے لایا جائے, فارنسک آڈٹ کیا جائے, تو پتہ چل جائے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے. سارے ایماندار نچوڑ کر سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے کتنے کتنے پیسے کھائے اور قوم کو دھوکہ دیا ہے.